سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں کی بھرپور طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس میں پارٹیسپینٹ رہیں۔ نیکی اور بھلائی، خیر اور بھلائی، اس میں پوری طاقت، پوری کوشش کے ساتھ آپ کو شامل ہونا چاہیے۔ ایک کام صدقہ جو ہم دیتے ہیں اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ آج اسی موضوع پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، وقت چونکہ قلیل ہے، مختصر سا وقت ہوتا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن تھوڑی سی روشنی اس پر، تھوڑا سا اس میں تعلیمات آج کی ہوں گی۔ صدقے کے لیے خصوصاً اہتمام کیا کریں، خصوصاً اہتمام کیا کریں۔ اس کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ ہم لوگ اس کو جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں بعض اوقات اوور لک کر جاتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں، لیکن صدقہ بہت فضیلت کا حامل ہے، بہت زیادہ اس کی تعلیمات فرمائی گئی ہیں کہ ضرور دیں صدقہ، ضرور دیں، بلکہ روز دیں، ہر فرد کا دیں، اپنے مال کا، اپنے کاروبار کا، اپنی جان کا، اپنی اولاد کا، اپنے علم کا، اپنے عملوں کا، اپنی عبادات کا، نیکیوں کا صدقہ دیں۔ صدقہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر شر والی چیز سے بچا لے، ہر شر والی چیز سے آپ کی پروٹیکشن ہو جائے۔ کچھ لوگوں کا گمان و خیال یہ ہے کہ شاید صدقہ وہی ہوتا ہے جو ہم کوئی بکرا یا کوئی اونٹ یا کوئی مرغی یا مرغا ذبح کرتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صدقے کی بہت ساری اقسام ہیں، لہٰذا کسی چھوٹی سی بات میں اٹک کے نہیں رہ جانا کہ بھئی یہ صدقہ کیا دوں۔ بھائی جو مرضی دو، پیسے صدقہ کرنے ہیں پیسے صدقہ کر دو، کوئی کھانے پینے کی چیز صدقہ کرنی ہے صدقہ کر دو، کوئی واقعی اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، اونٹ بے شک لا کے ذبح کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، بکرے ذبح کریں، بیل ذبح کریں، مرغی یا مرغا ذبح کریں، کچھ بھی صدقہ کریں، لیکن صدقہ ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچا لیتا ہے، مشکلات پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، وباؤں اور بلاؤں سے بچا لیتا ہے، پریشانیوں اور تکلیفوں اور بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ صدقہ بہت فائدے والی چیز ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو اپنا صدقہ دے، اگر کوئی پریشان ہو اپنا صدقہ دے، کسی پر کوئی آزمائش، کوئی مشکل وقت، کوئی بندش ہو گئی، صدقہ دے۔ کسی کو یہ شک اور گمان ہو جائے کہ بھئی مجھ پر کسی نے کوئی جادو کر دیا، کوئی وار کر دیا، کوئی ٹونا کر دیا، صدقہ دیں۔ بھئی مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، صدقہ دیں۔ توبہ استغفار تو کریں کریں، توبہ اللہ تو ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دیں۔ اچھا، قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، اسے میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ منتیں کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک بار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، مجھے ایک بار واپس دنیا میں بھیج دے، میں واپس جاؤں
صدقہ کروں تیری راہ میں اور تو مجھے واپس بلا لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا اس نے بندے نے کہ میں جاؤں یا اللہ حج کروں تو مجھے واپس بلا لینا، عمرہ کروں واپس بلا لینا، میں نماز پڑھوں 2 نفل تو مجھے واپس بلا لینا، کوئی اور نیکی کا کام، کوئی ول لکھ دوں، کوئی میں خیرات کر رہا ہوں، کوئی پیسے بانٹ ہوں، نہیں، صدقہ کروں۔ پرٹیکولرلی صدقے کا ذکر آیا ہے کہ صدقہ کروں اور تو مجھے واپس بلا لینا۔ کیوں بھائی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے ہی اس کا اس دنیا سے رابطہ منقطع ہوا اس کو صدقے کی اہمیت کا پتہ چل گیا کہ صدقے کی کتنی ویلیو ہے، کہ یہاں پہ اس دنیا میں جہاں میں چلا آیا ہوں یہاں پہ تو صدقہ اگر کسی نے دیا ہو تو اس کی تو بہت زیادہ نیکیاں، بھلائی، خیر اور آؤ بھگت ہوتی ہے یہاں پہ۔ اچھا، حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور جلال کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مفہوم یہ ہے، اللہ پاک الفاظ کی کمی بیشی مجھے معاف فرمائے۔ جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس پر ایک اللہ کا ایک روب، ایک جلال اس بندے پر طاری ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے کہ میں اپنے لارڈ، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ صدقہ دینے سے اللہ کا جلال، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا صدقہ کیا کریں، ہر حال میں کیا کریں۔ یہ نہیں کہ اچھا بھی مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو میں صدقہ کروں، نہیں جی کوئی میرے کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی تو ہی صدقہ کروں، اور نہیں بھائی نہیں، صدقہ ہر حال میں کریں، ہر شیپ اینڈ فارم میں کریں، صدقہ کریں۔ ہاں، جب صدقہ کریں تو انٹینشن، نیت ضرور ہو کہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے اگر آپ کہہ کر بتا کر دیں کہ ہاں بھئی یہ صدقہ ہے۔ اور ایک اور بات خاص خیال رکھنا ہے، صدقہ سادات کو نہیں لگتا، کسی سید زادے کو یا سید زادی کو نہیں دینا۔ صدقہ اور زکوٰۃ سادات کو نہیں دیتے۔ سادات کو جب بھی پیش کرنی ہے خدمت پیش کرنی ہے، نظر نیاز پیش کرنی ہے، خدمت پیش کرنی ہے، تحفہ پیش کرنا ہے۔ سادات کو نہ صدقہ اور نہ ہی زکوٰۃ۔ لہذا صدقہ ضرور دیا کریں۔ بھئی میری جیب و حیثیت اجازت دیتی ہے میں جناب وہاں سے کوئی بکرا لا کے تو صدقہ کر دوں، میں بے شک اس صدقہ کا دینے میں سب کا نام لے لوں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے ایمان والے مسلمان کا بھی نام بے شک لے دوں کہ یا اللہ اس کو بھی، جو میرے بعد آنے والے ہیں، جو میرے آباء و اجداد چلے گئے یہ ان کے نام کا بھی صدقہ ہے، جو میرے اخیار بہن بھائی ہیں ان کے نام کا بھی صدقہ ہے، میرے مال کا، جان کا، اولاد کا، علم کا، عمل کا، عمر کا، میری روحانیت کا، میری طاقتوں کا، میری دعاؤں کا، یا اللہ میری کوتاہیوں کا، میری لغزشوں کا، میرے گناہوں کا صدقہ۔ اپنے پیرنٹس کا، اپنے والدین کا، آباء و اجداد کا بھی نام لے دیں گے، ان کے نام کا بھی صدقہ ہو جائے گا۔ تو صدقہ کرنے سے آپ پر اور آپ کے آباء و اجداد پر، آپ کی اولاد و نسلوں پر اللہ پاک خیر اتار دیتا ہے۔ پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، سختیاں، مصیبتیں، بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ چاہیں تو بے شک کوئی بریڈ لے کے کسی پرندوں کو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں کو ڈال دیں۔ یہاں یو کے میں تو بہت زیادہ پونڈ ہیں، آپ جائیں وہاں پہ ڈکس ہیں، کبوتر ہیں بہت سارے، ان کو ڈال دیں۔ کوئی دانہ دن کا لے کے کہیں ایسے جہاں پرندے بیٹھے ہوں وہاں ڈال دیں، تو صدقہ ضرور کریں۔ بیف کا یلو چربی جس پر ہوتی ہے
اس کا صدقہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ والے بتاتے ہیں کہ وہ صدقہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اسٹرونگ ہوتا ہے۔ کوئی بیماری آ جائے ضرور صدقہ کریں۔ اچھا ایک اور طریقہ میں بتا دیتا ہوں، ہم خود کرتے ہیں، میری مسز کرتی ہیں، روزانہ کرتی ہیں۔ انہوں نے ایک پوٹ ایک ڈبہ سا بنایا ہوا ہے، تو کچھ چینج رکھا ہوا ہے ایک سائڈ پہ، تو وہ روزانہ اٹھتی ہیں، بس تھوڑا سا نکال کے تو اس میں ڈال دیتی ہیں، بھئی صدقہ ہے جی آج کا جی۔ مجھے بھی باہر کہیں کوئی اب یو کے میں ویسے نظر آ جاتے ہیں اکا دکا یورپین کوئی گداگر مانگتے ہوئے، مجھے بھی جہاں کہیں نظر آتا ہے میں بھی کہتا ہوں یہ صدقہ ہے، صدقے کی نیت سے صدقہ ضرور کیا کریں۔ صدقہ آپ کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، صدقہ آپ کی عمر میں برکتیں اضافہ کر دیتا ہے، صدقہ آپ کے علم کو بڑھا دیتا ہے، صدقہ آپ کے مال کو بڑھا دیتا ہے، صدقہ آپ کے عملوں کو بڑھا دیتا ہے، آپ کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ یہی نہیں ہے کہ کسی چیز سے پروٹیکشن چاہیے یا کسی چیز کا کفارہ ادا کرنا ہے تو ہی صدقہ دیں، اور نہیں بھائی میں بہت خوش ہوں، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، صدقہ دیں۔ بھئی رمضان ہے، میں نے بڑی اہتمام و انتظام کے ساتھ روزے رکھے، میری فیملی نے بھی رکھے، اچھا بھی سب کا صدقہ فطر دو، صدقہ دو۔ بھئی میں سفر پہ جا رہا ہوں، اچھا بھی صدقہ دے کے جاؤ، اللہ سفر مبارک فرمائے، سفر کی پروٹیکشن عطا فرمائے، سفر کی تنگیوں تکلیفوں مصیبتوں بلاؤں سے بچائے۔ تو اس لیے نا جی صدقے کا خاص اہتمام کیا کریں اور صدقہ ضرور دیا کریں، معمول بنا لیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے اور دعائے خیر ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھا چکے تو اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اصحابہ کو آپ معمول کے مطابق تعلیمات فرماتے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ جب نماز پڑھا چکے آپ اپنی نشست پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اصحابہ سے پوچھا کیوں بھئی رات آپ میں سے کس نے صدقہ کیا ہے یا صدقہ دیا ہے؟ صحابہ خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر مخاطب کر کے سب کو پوچھا ہاں بھئی رات تم میں سے کسی نے کچھ صدقہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو بتاؤ بھئی، کھڑے ہو جو۔ صحابہ خاموش رہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی کون ہے ہم میں سے جس نے صدقہ کیا۔ آپ نے پھر تیسری بار مخاطب کر کے پوچھا کہ ہاں بھئی تم میں سے کسی نے کوئی چیز صدقہ کی ہو، کچھ بھی صدقہ، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کوئی بھی چیز صدقہ کی ہو، نیت ہی کی ہو کہ اچھا یہ صدقہ میں دے رہا ہوں یا دوں گا، کچھ بھی عمل صدقے کی نیت سے کیا ہو تو پلیز کھڑے ہو جو بتاؤ۔ ایک بزرگ اصحابی کمزور سے اور غریب، مالی اعتبار سے بھی بہت کمزور تھے، بہت ہی کمزور تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا مال میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور رات میں نے صدقے کی نیت سے کچھ عمل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ بھائی کیا کیا تم نے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات جب میں سونے کے لیے جانے لگا تو ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی کچھ اگر کھانے پینے کو ہے گھر میں تو لے کے جاؤ، باہر دیکھو کوئی بھوکا نہ ہو، کسی کو صدقہ دے آؤ۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے کچن میں، رسوئی میں یا باورچی خانے میں نے ڈھونڈا کہ کوئی کھانے کو چیز مل جائے، لیکن میرے پاس کوئی کھانے کو چیز نہیں تھی کہ میں صدقہ کرتا۔ میں خاموشی سے آ کے لیٹ گیا چٹائی پر، پھر کروٹیں بدلتا رہا کچھ دیر، پھر خیال آیا کہ اوہو بھائی گھر میں دیکھو کوئی چیز مل جائے، کوئی کمبل کوئی چادر ایسی مل جائے، کوئی باہر کوئی مسافر کوئی
غریب آدمی جس کو سونے کے لیے یا جسم کو ڈھانپنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ ہو، چلو کوئی چیز کسی کو صدقہ ہی کرا ہو۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر اٹھا، پھر میں نے سارا گھر چھان مارا کہ کوئی چیز ایسی مجھے مل جائے جو میں سوچوں کہ اچھا یار چلو یہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو حضور مجھے اپنے گھر میں بھی کوئی چیز نہیں ملی جو میں صدقہ کرتا اللہ کی راہ میں۔ میں پھر خاموشی سے گیا، جا کے لیٹ گیا چٹائی پر، نیند پھر نہیں آ رہی، میں پھر کروٹیں بدلتا رہا، پھر دل میں خیال آیا کہ یار کچھ تو صدقہ کرو۔ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسی کشمکش میں تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی، میں اٹھا، میں نے تازہ وضو بنایا اور جائے نماز پر کھڑا ہو گیا، میں نے 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کی اور اس کے بعد دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، کسی نے بھی میرا کوئی مال کھایا ہو، کسی نے بھی میرا کچھ دینا ہو، کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ظلم کیا ہو، کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی دھوکہ، کوئی چیٹنگ، کوئی جبر کیا ہو، کسی کا میرے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو جو آن گوئنگ ہو، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے ان سب کو معاف کرتا ہوں صدقے کی نیت سے۔ ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس کسی کے ساتھ بھی کوئی لین دین تھا، کسی نے میرا مال دینا تھا، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، کوئی تلخ کلامی کی، کسی نے میری دل آزاری کی، میں نے سب کو صدقے کی نیت سے اللہ واسطے معاف فرما دیا رات۔ یہ میں نے دعا کی تھی صدقے کی نیت والی، کوئی صدقہ نہیں دیا، کوئی مال نہیں دیا، کوئی کھانے پینے کو، کوئی کپڑا، کوئی جوتی نہیں کسی کو دی، میں نے صرف لوگوں کو معاف کر دیا صدقے کی نیت سے کہ یا اللہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہی ایک چیز میرے سمجھ میں آتی ہے، یہ میں تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ میں نے معاف کیا سب کو۔ اور یہ کہہ کے وہ صحابی رونے لگے۔ آقا جی کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین، بادشاہ، شہنشاہ، انبیاؤں کے امام، آپ فرماتے ہیں خوش بخت ہے تو، خوش بخت ہے تو۔ میں ساری رات یہ دیکھتا رہا کہ فرشتے آسمان سے اترتے اور زمین سے صدقہ اٹھا کے لے جا رہے تھے آسمانوں کی طرف، پھر آتے، پھر ڈھوتے، پھر آتے، پھر لے جاتے، ساری رات وہ صدقہ ڈھوتے رہے۔ میں سوچ رہا تھا یہ کون خوش بخت ہے، کون یہ خوش بخت ہے جس نے اتنا بڑا صدقہ دیا۔ آئے کسی کو معاف کر دینا، کسی کو بخش دینا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی فرما دی کہ اے صحابی خوش بخت ہے تو، اتنا بڑا صدقہ کہ میں ساری رات فرشتوں کو ڈھوتے ہوئے دیکھتا رہا اور میں سوچ رہا تھا کہ کون ہے یہ خوش بخت۔ یہ صبح میں مسجد میں تعلیمات کے وقت پوچھوں گا کہ یہ اتنا بڑا صدقہ کس نے کیا اور یہ کیا تھا، کیا چیز صدقہ کی کہ ساری رات فرشتے ڈھوتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ صدقات، یہ خیرات، یہ نیکوکاری، یہ بھلائی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقے کی جو تعلیمات ہیں ان پر ضرور عمل کیجیے گا۔ صدقہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ مصیبتوں، بلاؤں اور بندے کے درمیان پہاڑ کی طرح حائل ہو جاتا ہے یہ صدقہ۔
मुसीबत बला नहीं आने देता, पहाड़ ओझल कर देता है, बिल्कुल नजरों से गायब। एक लम्हे की जो बचत है, जो प्रोटेक्शन है, वो करके साइड पे कर देता है, मुसीबत बला गुजर जाती है। लिहाजा सदका दिया करें। अल्लाह पाक आपके और मेरे हम सब के सदकात, खैरात, ज़कात, जो भी माली इबादत हमने की, जो जिस्मानी इबादत हमने की, जो रूहानी इबादत हमने की, अल्लाह अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। या रब्बे जुल जलाल मालिकुल कुद्दूस, अल्लाह तेरे नाम मुबारक का जिक्र किया है, हक अदा नहीं कर सके, कोशिश की है, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने भी साथी इस महफिल ज़िक्र में आए, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। जो आना चाहते थे किसी वजह से नहीं आ सके, अल्लाह उनकी भी हाज़िरी कबूल फरमा। जो बाद में इसको रिकॉर्डिंग की शक्ल में देख रहे हैं, अल्लाह उनकी भी हाज़िरी कबूल फरमा। जिसने भी हाथ उठा के आमीन कह रहा है, या अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। तेरे खजाने में तो कोई कमी नहीं है, कोई अब मांगे, कोई कल मांगे, कोई 6 महीने बाद मांगे, अल्लाह तेरे खजाने तो खुले हुए हैं। तू तो माइल बा करम है, तू तो देने वाला है, तू बांटना पसंद करता है। मांगने वाले हेजिटेशन में रह जाते हैं। अल्लाह हमारी हमारी हाजतों को अपने खजाना गैब से पूरा फरमा दे, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह से शर्फ कबूलियत अता फरमा दे। अल्लाह हमारी ज़रूरतें, हमारी ख्वाहिशात अपने करम से पूरी फरमा दे। तेरा कुर्ब चाहते हैं, अता फरमा दे। तेरे महबूब का इश्क और मोहब्बत चाहते हैं, अता फरमा दे। दीन इस्लाम की समझ बूझ चाहते हैं, अल्लाह अता फरमा दे। दीन पर इस्तकामत चाहते हैं, अल्लाह अता फरमा दे। अल्लाह सालहीन जैसे आमाल करना चाहते हैं, अता फरमा दे। हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे। बेशक सब तौफीकें तेरी बारगाह से हैं। अल्लाह हमें कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपना फक्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। या अल्लाह हमें दीन की खिदमत करने वाला बना दे। हम तेरी और तेरे महबूब की अतात करना चाहते हैं, अतात करते हुए दीन की खिदमत करना चाहते हैं। अल्लाह हमें कबूल फरमा ले। हम जैसे भी हैं हमें कबूल, मेरे साथियों को भी कबूल फरमा ले, हमारी औलादों को भी कबूल फरमा ले, हमारे माल को भी कबूल फरमा ले, हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले, हमारे रखे गए रोज़ों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो तस्बीहात मामूलात किए, दुरूद पाक पढ़े, सब कबूल फरमा ले। अल्लाह हमने जिस तरह की भी कोई नेकी, भलाई, खैर वाला कोई काम किया, सब कबूल फरमा ले। हमारे नीयत और इखलास को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह जो हमने नेकियों की नीयत की हो, या अल्लाह वो भी कबूल फरमा लेना, वो भी कामिल नेकी करके लिख लेना। मालिक अपना करम अता फरमा, अपना खासुल खास करम अता फरमा। या अल्लाह कुल उम्मत मुसलमा पर अपना करम अता फरमा, आलम इस्लाम पर अपना करम अता फरमा। मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की हिफाजत फरमा। मुसलमानों की इज्जतों, शर्मों की, इमलाक की, जानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह बिलखसूस उम्मत मुसलमा के लिए और बिल अमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआगो हैं। सब पर अपना रहम फरमा। या अल्लाह सब पर अपना रहम फरमा। खुसूसन उम्मत मुसलमा में कोई बीमार है, या अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर फरमा दे। कोई परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। कोई मकरूज है, कर्जों से खलासी अता फरमा दे। बे औलाद है तो नेक और साले औलाद अता फरमा दे। जिनकी औलादें हैं और या अल्लाह वो अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनकी औलादों को हदायत वाला बना दे। हमारी औलादों को दीन इस्लाम पर चलने वाला बना दे। हमारे लिए सदका जारिया बना दे, हमारी आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह दीन के सिपाही बना दे, उनको दीन के सालार बना दे। हमारी औलादों को कारी, हाफिज और इमाम बना दे, आलम दीन बना दे। या अल्लाह करम वाला मामला फरमा दे, ऐसा बना दे जैसा तुझे पसंद आ जाए। मालिक दुनिया में आना, दुनिया में रहना और दुनिया से जाना बामकसद हो जाए। या अल्लाह अपना करम अता फरमा। जो भी साथी आमीन कह रहे हैं,
ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے، سب کی نیک تمناؤں آرزوؤں کو پورا فرما دے، اپنے خزانہ غیب سے سب کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں دور کر دے، اللہ اپنے کرم سے دور کر دے، اللہ اپنے کرم سے دور کر دے۔ اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ اللہ ہر شر پہنچانے والی چیز سے ہمیں بچا لینا، حاسدین سے بچا دینا، عجب تکبر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا، ہوا حیرت سے بچنے کی تو، جھوٹ مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ منافقین سے، کاذبین سے، یا اللہ پاک مشرکین سے ہمیں بچا کے رکھنا، اپنا کرم عطا فرما۔ جس کسی کو بھی کوئی کورٹ کچہری کا، کوئی امیگریشن کا معاملہ ہے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے۔ ہمارے آباء و اجداد، عزیز و اقربا جو دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما دے، ہمارے مشائخ، اساتذہ، والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما دے، جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما، جو چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جس ولی کامل نے، جس شیخ کامل نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، ان کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما دے، ان کی فیض و برکات سے سدا مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ان اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و مقبول فرما۔ اللہ وہ چلے گئے ہیں، ہم نے اپنے وقت پر آ جانا ہے، تیاری کر لینے کی، کچھ نیکوکاری کر لینے کی توفیق عطا فرما، کوئی خیر اور بھلائی کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم پر، ہماری اولادوں پر، کل امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم عطا فرماتے ہوئے ہمیں اول و آخر خیر فرما، ظاہر و باطن خیر فرما۔ یا اللہ محمد غوث محی الدین کے لیے کہا گیا بیمار ہے وہ بچہ، اللہ اسے زندگی، تندرستی، شفا اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے قرآن پڑھا ان کے لیے دعا گو ہیں، ان بچوں کو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ جو ساتھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جنہوں نے مجھے رابطہ نہیں کیا، ان کی دعائیں، ان کی آرزویں، ان کی جذبات ان کے دل میں رہ گئے، یا اللہ تو عالم الغیب ہے، تو سب جانتا ہے، جو ہم دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، میرے ان بہن بھائیوں کو، میری ان بچیوں کو، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، بچے بچیوں کے نصیب جوڑ مقدر اچھے فرما، جو اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں ہماری، جو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک نیک جوڑ عطا فرما، نیک رشتے عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے کرم عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔